صاحب نے بات کیا دعا ہو العبادہ. آپ جتنی عبادات دیکھ لیں ان کی جو کرکس اور کور ہے نا وہ دعا ہی تو ہے, بلکہ مخ العبادہ بھی آتا ہے, بیک بون ہے اس کے لیے ساری عبادات کی. عبادت کا ورڈ اور دعا کا ورڈ انٹرچینجبلی یوز ہوتا ہے قرآن میں. تو اٹس لائک مطلب اس کو انٹرچینجبلی اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ان دا قرآن. آپ نماز میں دیکھ لیں دعا ہے, آپ حج میں دیکھ لیں, لیکن الحج عرفہ یعنی حج عرفہ ہے, اور عرفہ کے دن کام کیا ہے؟ عرفہ از ناٹ دا ڈے فار قرآن, ناٹ دا ڈے فار صدقہ خیرات, ناٹ دا ڈے فار اینی تھنگ ایلس ایکسپٹ دعا. ٹھیک ہے, اور اس میں دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. This is the best دعا that our prophet and the انبیاء made. So ہم نے نا دعا کو بہت انڈرمائن کیا ہوا ہے, اور لوگوں کو بڑا بتانا ضروری ہے کہ دعا کتنا بڑا ویپن ہے. کیوں یہ ویپن ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ آپ اسے دن گزر جائیں اور دعا نہ کریں. لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اکرم عزیز تر نہیں ہے ایکسپٹ دعا. لیس شیء اعظم اللہ تعالی من الدعاء, یعنی کوئی چیز عزیز نہیں ہے دعا سے زیادہ. اچھا, مجھے پوائنٹ یاد آ رہا تھا, آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ ایک دعا جو ہم لوگ کرتے ہیں ہر چیز کا پینیکل دعا ہے. مطلب آپ دیکھتے ہو کہ عرفہ میں بھی اور روزے میں بھی جب آپ افطار سے پہلے ٹائم ہوتا ہے وہ بھی دعا کا ہوتا ہے. اور کچھ دعائیں ہیں, مسنون دعائیں ہیں جو کہ ٹیکنیکلی ہمارے پوائنٹ سے دعائیں نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ کون سی دعا ہے؟ یہ ذکر ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایسے جیسے یہ دعا ہے. ٹھیک ہے, اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم, یہ بھی ایسے بتایا جیسے دعا ہے. ٹھیک ہے, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ, کہ جب وہ اگر منہ پھیر لیں تو پھر یہ کہہ دو, اور یہ دعا کی طرح سے کہا ہے. اب دیکھیں اس میں بڑی ایک پاورفل چیز ہے, وہ یہ کہ ہماری اکثر دعائیں جو ہیں نا وہ اپنے آپ کو سنانے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ, یعنی آپ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو پڑھتے جاؤ 100 دفعہ پڑھ لیا دن میں, یہ وہ آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہوتے ہو کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا میں کسی کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, سارا قدرت طاقت سب کچھ اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی یہ ساری چیزوں کو ایڈمٹ جب کرتے ہو نا تو آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے. آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے کہ یار میں کس سے مانگ رہا ہوں, میں کس سے مانگ رہا ہوں, کس ذات کی بات کر رہا ہوں میں. اگر وہ میرے ساتھ ہے تو یار ٹینشن ہی کوئی نہیں, پھر تو آپ دل میں دعا کریں اور ختم کریں بات. یار آپ یہ ذکر جو ہے نا آپ کو بس آپ کو اسٹرینتھن کر رہا ہے, آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہیں کہ بھئی میں کس سے دعا کر رہا ہوں. کیونکہ ہم لوگ اکثر اوقات دعا میں جو ہے نا وہ بڑے یعنی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, مطلب ہمیں نا فوکس نہیں ہوتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو ڈسٹریکٹڈ ہارٹ کی دعائیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ پہلے اپنے آپ کو زون کریں نا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قدرت اللہ تعالیٰ کی, اللہ ایک ایک ذرے پر قادر ہے, ایک ایک پتے پر قادر ہے, بارش کے قطرے پر قادر ہے, تو میرے پرابلمز کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ فکس کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. جب یہ عقیدہ آپ کے اندر ہوگا نا دعائیں خود بخود سالو ہو جائیں گی. وہ جو صحابی آئے تھے نا اور دعا کرنے آتے ہی دعا کرنے شروع ہو گیا, انہوں نے کہا قد عجلت, تو نے بہت جلدی کی. رسول اللہ کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو. مینرز کا بھی نہیں پتہ لوگوں کو بالکل نہیں پتا. بلکہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں یا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, ان میں سے ایک صحابی مجھے ایگزیکٹلی بول رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی پہ دعا پہ درود نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہی کہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ پہلے آپ کو حمد و ثنا کرنی چاہیے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے, ورنہ دعا آپ کی معلق رہتی ہے ہوا میں. اینڈ میں بھی آتا ہے کہ اینڈ میں بھی دوبارہ سے آپ یہ کریں, ادروائز وہ پھنسی رہتی ہے, لائک کائنڈ آف سٹک. اور ایک صحابی نے کہا کہ وہ بلکہ انہی صحابی نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں دعا کو ڈیوائڈ کروں گا اللہ کی تعریف پہ اور نبی پہ درود پہ, پھر دعا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پہ اگر درود ان زدت فهو خیر لک, اگر تم زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ 50% درود 50% دعا, ان زدت فهو خیر لک, زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. اوکے 75% دعا درود 25% دعا. انہوں نے کہا ان زدت فهو خیر لک, اگر تو زیادہ درود پڑھے گا تیرے لیے بہتر ہے. اور پھر کہا کہ رسول اللہ میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا اور کچھ نہیں پڑھوں گا. آپ نے فرمایا ان تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک, یعنی تیرے ہم غم سب گئے اور تیرے گناہ سب معاف ہو جائیں گے اگر تو یہ کرتا رہ جائے گا. یعنی اگر کسی شخص کے لیے دعا مانگنا بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو یہ کہا جائے کہ یار تم زیادہ مسئلہ نہ کر, تو تم اس سے سٹارٹ کرو کہ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہو. تمہارے سارے مسائل جو تمہاری دل کی ڈیزائرز ہیں جو بھی ہے انشاءاللہ جو جائز چیزیں اللہ تعالیٰ قبول کرے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے ساتھ کچھ ایسے میریکلز ہوئے نا جہاں پہ دعائیں قبول ہوئی, صرف دل میں سوچی تھی تو قبول ہو گئی, اس کے پیچھے یہ چیز بہت بڑی ہے کہ صرف کچھ دن کے کچھ اوقات ایسے ہیں جہاں پہ میں بیٹھا دعا کی نیت سے ہوں,
لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد اس کے بعد صرف درود کے علاوہ کچھ نہیں اور مانگا, کچھ نہیں اور اسی میں انوالو. اور میں نے بس یہ نیت تھی کہ میں نے اللہ سے مانگنے کچھ نہیں سوائے یہ کہ میں نے درود شریف پڑھنا ہے, اور پڑھتے جائیں جب تک کہ آپ تھک نہیں جاتے. sometimes we make wrong duas, ٹھیک ہے, یا اللہ مجھے لیمبرگینی دے دے, فراری دے دے, ٹھیک ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر یہ اس کے پاس آگے تو یہ ایکسیڈنٹ ہوگا اور ٹانگ ٹوٹ جائے گی, تو بہتر ہے کہ تو صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا رہتا اور اللہ کی میں درود بھیجتا رہتا. کیونکہ تمہارے شیخ صالح المغاسمی ہے نا, ان کا بڑا بہترین واقعہ آتا ہے کہ ان کا ہارٹ سرجری تھی اور وینز بلاک تھیں اور ہارٹ کی کنڈیشن بڑی وہ تھی, تو ان کو آپریشن کیا گیا. ان کا بڑے مشہور داعی ہیں سعودی عرب کے, ڈاکٹرز آئے, سرجری کی اور پھر وہ چلے گئے. when they came back, جب ان کو ہوش آیا تو دیکھا ڈاکٹرز کا پورا پینل اور ایکسٹرا ڈاکٹرز کھڑے ہوئے اور they are discussing. تو ان کا سب خیریت ہے. انہوں نے کہا کہ the surgery went wrong, ہمیں we have to redo the surgery اور ہمیں کرنا پڑے گا. کہتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا, پہلے تو پریشانی تھی لیکن جب دوبارہ کھولنا پڑے گا تو میں بہت پریشان ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ لوگ چلے گئے اپنے اکوپمنٹس وغیرہ لینے کے لیے اور سرجری کرنے کے لیے. تو میں میرے چہرے پہ نا پریشانی کے اثرات دیکھ کے میرے ساتھ ایک لیبنیز نرس کھڑی ہوئی تھی جو کہ اسسٹنٹ تھی. کہتی ہے یا صالح صلی علی محمد, کہ اللہ کی درود پڑھو. تو کہتے ہیں کہ مجھے فوراً سے وہ یاد ہے ان تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک, تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گے, گناہ معاف ہو جائیں گے. کہتے ہیں میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ جب وہ ڈاکٹرز آئے دوبارہ سرجری کرنے کے لیے, they were amazed and surprised. ان کے چہروں پہ نا عجیب سی پریشانی کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہتے ہیں the reports are clear الحمدللہ, سب دوبارہ ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں مجھے اس دن یقین آیا کہ دعا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ اکبر. ہم لوگ نا اس کو بہت انڈرمائن کرتے ہیں, ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا میری عبادت میں, سیدخلون جہنم داخرین, ان کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا. اور یہ اس کے بعد کہا کہ ادعونی استجب لکم, یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میں تم سے کہہ رہا ہوں تم نے دعا کرنی ہے اور میں دعا قبول کروں گا. جو اپنے آیت ہے نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اگر ہم گھنٹہ اس کو آیت کھولنا شروع کر دینا, یہ گھنٹے کا ایک لیکچر ہے. مطلب اس میں ایک دو پوائنٹس بتا دوں. وَإِذَا, جب بھی میرا بندہ, یعنی 9 to 5 نہیں, تہجد ٹائم نہیں, جب بھی تم واش روم سے نکلے دعا, تم لیٹے ہوئے دعا کر لو, وضو نہیں ہے دعا کرو, وضو ہے دعا کرو, جہاں بھی ہو دعا کرو. اور سَأَلَكَ عِبَادِي, یہ نہیں کہ سَأَلَ متقی, سَأَلَ محسن, میرا بندہ ہے نا, کرائٹیریا کتنا نیچے لے آئے کہ میرا بندہ ہو. اور ہر گناہگار اب اس کا بندہ ہے, ہر شخص جسے گناہ ہو گیا, زیادتی ہوگی, اس کا بندہ ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں, لیمبورگینی کی دعا کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی دلیل دیتا ہوں. اصل میں نا ایک تو آپ صلی اللہ کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو چاہے جوتے کا تسمہ بھی مانگ لو, ٹھیک ہے. تو آپ بڑی چیز مانگے, چھوٹی مانگے, آپ دل کھول کے مانگے. دیکھیں وہ جو سٹوری ہے نا میں بتا دیتا ہوں, وہ سب یہ ہے کہ میں ایک دفعہ جب شروع میں پاکستان آیا تھا وہاں سے دبئی سے, تو ایک دن میں بیٹھا ہوا نا دعائیں مانگ رہا تھا, تو وائف میری پیچھے کھڑی ہوئی تھی, مجھے آئیڈیا نہیں تھا کھڑی ہے. تو میں کہتا تھا یا اللہ مجھے نا کیڈلاک ایسکیلیٹ عطا فرما, کیونکہ میں نا اصل میں جب وہاں پہ نا مطلب میں یہ گاڑی لیتے رہتے میں ادھر آ گیا. مطلب بیسکلی میں نے لینی تھی BMW کے بعد, میرا نیکسٹ جو موو ہو رہا تھا وہ جو ہے نا کیڈلاک ایسکیلیٹ کی طرف تھا. تو میں نے وہ چھوڑ چھاڑ کے نا سارا کچھ, میں پاکستان آ گیا, یہاں پہ اب اپنا کام شروع ہو گیا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ مجھے نا بلیک کیڈلاک ایسکیلیٹ عطا فرما, یا اللہ 20 انچ rims عطا فرما, ہاں پورا انٹیریئر جو لیدر انٹیریئر عطا فرما, ڈولبی ڈیجیٹل سراؤنڈ ساؤنڈ عطا فرما. تو میری بھائی بڑی پریشان تھی, یہ مطلب اس کو کس قسم کی دعائیں مانگ رہے ہیں نا. تو مولوی پاگل ہو گیا, دماغ جو ہے کھسک گیا اس کا, کہ ابھی کل تک کہہ رہا تھا تقویٰ عطا فرما, مجھے اخلاص عطا فرما, یہ کیا دعائیں شروع کر دی ہیں کیڈلاک ایسکیلیٹ. تو کچھ دیر کے بعد میں نے پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ وہ کھڑی ہے. تو میں کہا رک جائے, بیٹھ جائے, میں سمجھاتا ہوں, لیٹ می ایکسپلین پلیز. تو میں نے سمجھایا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی. یا تو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو آخرت میں آپ کے لیے بچا لی جائے گی, بڑی سی بات ہے, اور اگر جب آخرت میں ملے گی تو اس سے بہت بہتر ملے گی جو آپ نے سوچا تھا. بلکہ ایک انسان سوچے گا جب وہ دیکھے گا کہ اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے, وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی, ساری میری آخرت کے لیے بچا لی جاتی. دوسرا تو پہلی بات ہے یہ, تو اگر میری دعا قبول نہ ہو اور مجھے آخرت میں مل جائے تو مجھے اس سے کیا اور اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ دعا تو قبول نہیں ہوتی, لیکن اس کی وجہ سے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی آفت جو ہے نا وہ ٹل جاتی ہے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی, اللہ نے نہیں دی کیونکہ پتا تھا کہ اس سے کوئی پرابلم ہوتا یا یہ آپ کے لیے ڈسٹرکشن کا باعث بنتی. ٹھیک ہے, آپ اس کو اچھا سمجھتے تھے لیکن وہ اچھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا, اور یہ ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لے آتے ہیں اپنے شوق میں, آپ کہتے ہیں یار یہ غلطی ہوئی ہے یار بہت بڑی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوئی, لیکن اس کی وجہ سے آنے والی کو بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ ٹل گئی آپ سے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے.
تو میں نے بیگم سے کہا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تو پھر دیکھ یو ہیو اے ویری کول مولوی رائڈنگ ان سٹائل. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے ہیلی کاپٹر عطا فرما, یا اللہ مجھے پرائیویٹ جیٹ. aim big, aim high and always aim high. کے بعد نہیں مانگتے. جو دینے والا نا اس دیکھے نا اللہ تعالیٰ نے ہیلی کاپٹر کیا, اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے لیے مطلب اسپیشل قسم کا ہیلی کاپٹر. یار میں آپ کو نرسری کی ایک مثال دیتا ہوں. نرسری میں نا مجھے اپنے واقعات بڑے ویوڈلی یاد ہے, ٹھیک ہے, تو سرپرائز نہیں ہونا, ٹھیک ہے. نرسری میں نا یہ میرا سر شر پھٹا ہوا نا کہ نرسری میں ہی پھٹا ہے, ٹھیک ہے, تو میری تیز ہو گئی تو اسی سے میرا لگتا ہے کہ میرا دماغ سیٹ ہو گیا. تو وہ نا میری کلاس میں ایک لڑکا تھا جس کا نا پینسل ٹوٹ گئی اس کی نا, تو آئی تھنک اس کا نام سلیمان تھا جہاں تک مجھے یاد شاید دیکھ رہا ہو کہ یہ تو وہی ہے. سلمان کیمرے کا ہاتھ دلا تو اس کی نا پینسل ٹوٹ گئی. تو اس نے کیا کیا, اس نے رونا شروع کر دیا, رو رہا ہے. تو میرے لیے بڑا ٹرومیٹک ایکسپیرینس تھا, کیونکہ نا مجھے نا بچوں کے رونے سے نا آئی گیٹ ویری وہ کیا مطلب ایک نہیں ہوتا کہ یار پلیز میک اٹ اسٹاپ, لائک آپ یو فیل پین رائٹ. تو بچے روتے ہوئے نا اسپیشلی جب وہ بہت ہی منہ پھاڑ کے رو رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کی پینسل ٹوٹ کے وہ روئے جا رہے نا, تو ٹیچر نے نا کہا ادھر آؤ میرے پاس. تو وہ آئے ٹیچر کے پاس, کہتے کیا ہو گیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میڈم میری پینسل ٹوٹ گئی ہے. تو اس نے کہا اس میں ایسی کیا بات ہے, ادھر آؤ. اس نے ڈراور کھولا, اندر اس کے پاس پینسلوں کا ڈھیر لگا تھا, یہ لو پکڑو جاؤ یہاں سے, ایسے ہی رو. اور جیسے اس نے پینسل پکڑائی وہ چپ ہو گیا. اچھا یہ واقعہ نا مجھے بچپن سے یاد تھا, لیکن مجھے جب میں نے دعا کو چوپڑے پڑھنا شروع کیا تو ایک دم سے مجھے کلک ہوئی ایک چیز. میں نے کہا سبحان اللہ, ہم لوگ نا جب ہماری زندگی میں پرابلم آتے ہیں نا, ہم اسی سلیمان کی طرح رو رہے ہوتے ہیں, یا اللہ میں مصیبت میں پھنس گیا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا, ہائے کیسے نکلوں گا, میری پینسل ٹوٹ گئی. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ ایسے آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. اور آپ اللہ سے مانگو تو صحیح, اللہ کے پاس خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہے. ہم جب مصیبت میں پھنستے ہیں نا, ہم ادھر ایک در پہ ٹکر مارتے ہیں, کبھی اس کے پاس جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں. تمہارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دے سکتا ہے, اور اللہ دے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ دے گا. تو یہ جب یقین آپ کے اندر ہوگا نا, پھر اللہ کو بھی پتا ہے یہ میرا بندہ ہے. اور جب ہم جب فوج میں کسی کے بچے سے میں مانگتا ہوں, جیسے عبداللہ ہے, میں کہتا ہوں عبداللہ مجھے یہ چیز دیں, آئی ووڈ آسک فار ربر اور چاکلیٹ اور مے بی اینی تھنگ جو کہ وہ پوزیس کرتا ہے. جب میں والد صاحب سے مانگوں تو شاید کچھ بڑی چیز مانگوں. اگر ہم پرائم منسٹر کے پاس جائیں تو اس سے ہم کہیں گے کہ ہمیں مطلب ویل ناٹ آسک ہم 20 روپیز یا 50 روپے, یا we'll ask him something big کہ یار یوتھ کلب کو یہ ڈونیشن چاہیے, پلاٹ دے دیں, ٹھیک ہے, there's a nice plug in for donation by the way. yes ہمیں کمیونٹی سینٹر چاہیے. Patreon کا لنک بتائیں یار جلدی سے. ہاں ایگزیکٹلی, patreon.com. I think وہ ہمارے اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا. Patreon سارے چلا دو پرومو یار. اور وہ جو بات کر رہا تھا نا میں کہ we ask something big depending on the personalities, ٹھیک ہے, کسی کی کتنی پاور ہے, کسی کی کتنی. جب اللہ تعالیٰ کی پہ ہم جاتے ہیں, مطلب وہ تو ذو العرش المجید ہے, فعال لما یرید ہے. سبحان کہتے ہیں تفعل ما تشاء بقدرتک وتحکم ما ترید بعزتک. تو جو اپنی قدرت سے جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے, اور جو حکم دینا چاہے دے سکتے ہیں اپنی عزت کی وجہ سے.